اسی بات پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک عورت کا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ ہر روز اس کی بیوی مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتی، مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرتی۔ آخر کار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا انعامدار، سرور تاجدار، سرکار مدینہ، سید الاولین والآخرین، ختم المرسلین، اشرف النبیین، سرکار دو عالم، سرور دو جہان، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، شوہر میرا ہر روز کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور مجھے کھانے بنانے کے لیے ڈیمانڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان مہمانوں کے لیے کھانا تیار کروں۔ میں اس معمول سے تھک چکی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لے کر آئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی دیکھ کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ کل میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بن کر ہمارے گھر آئیں گے۔ اس کی بیوی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے کھانے کا انتظام کرنے لگی، اچھے کھانے تیار کرنے لگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر تشریف لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے۔ اس نے آ کر اپنی بیوی کو یہی کہا، اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچھو، سانپ اور کیڑے مکوڑے سب یہ ساتھ جا رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کے آتا ہے اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں، مصیبتوں، پریشانی، تکلیف اور اس گھر کے سارے گناہ ساتھ لے کر جاتا ہے۔